الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، آج آپ کو ایک دلچسپ مکالمہ سنانے لگا ہوں جو کہ 14 صدیوں پہلے دربار نبوی میں یہ مقابلہ ہوا تھا، اور انتہائی دلچسپ بات ہے، اور بات بھی جو ہے وہ علامہ اقبال کی زبانی میں ہے۔ ایک تو خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ دوم جناب سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں فیصلہ فرمایا، تو علامہ اقبال نے اس مقابلے کو اپنے انداز میں پیرایا اور لکھا کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرط طرب سے عمر اٹھے۔ یعنی جب میرے محبوب نے یہ اعلان فرمایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ اس دن جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مال بہت زیادہ جمع تھا، بہت زیادہ مال آیا ہوا تھا، تو دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا رہوار۔ کہنے لگے کہ آج جو ہے نا، اب یہ دل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ آج جو ہے نا، ہر بار صدیق اکبر جو ہے ہم سے بازی لے جاتے ہیں، آج چونکہ میرے پاس مال آیا ہوا ہے تو آج جو ہے نا میں مقابلہ جو ہے جیت جاؤں گا، آج جو ہے میں قدم اپنا آگے رکھوں گا کیونکہ میرے پاس آج مال آیا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، لائے غرضے کے مال رسول امی کے پاس، اب گئے اور مال لے کر محبوب کریم کی خدمت میں لے آئے۔ ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، اب یہ ایثار کی کمال مثال ہے، ایثار کی، جذبے کی، اللہ رسول کے نام پر مال قربان کرنے کا جو جذبہ تھا، ایثار کا جو جذبہ تھا۔ ایثار کہتے ہیں کہ خود کو بھی ضرورت ہو، ٹھیک ہے نا جی، پھر بھی اللہ رسول کے نام پر قربان کر دینا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے کہ ہوگی تو دیں گے، ہوگی بھی تو اس میں بھی ہزار ہیلے بہانے اور معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو 14 صدیاں پہلے محبوب کے ان غلاموں کی کیا بات ہے، اور اللہ کے ہاں مال قربان کرنے کی کیا کیا داستانیں ہیں جو تاریخ میں رقم ہیں۔ تو اب جب کہ مال لے آئے، فاروق اعظم بھی لے آئے، صدیق اکبر بھی لے آئے، جب مال محبوب کے دربار میں آیا تو پھر محبوب نے پوچھا، ٹھیک ہے نا جی، تو کیا پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، اللہ اکبر، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، یعنی اے عمر گھر میں بھی کچھ رکھ کے آیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اب یہ انداز سوال تھا میرے محبوب کا، حالانکہ کبھی اس طرح نہیں پوچھا کرتے تھے کہ کتنا لے آئے ہو، پوچھنا بھی یہی چاہیے تھا، لیکن میرے محبوب نے ہی آج اپنا انداز کو بدلا اور کہا کہ گھر میں اے عمر کتنا رکھ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم ہے اپنے خواہش و اقارب کا حق گزار، کیونکہ مسلمان کو یہ حق ہے، مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرے۔ تو چونکہ تو مال لے آیا ہے میری دربار میں، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آیا کہ نہیں، کہ عرض نصف مال ہے فرزندوں کا حق۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کی کہ
آدھا مال لے کے آیا ہوں، آدھا جو ہے میرے بچوں کا حق تھا تو آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، یعنی آدھا میرے بچوں کا حق ہے وہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، اور آدھا جو ہے وہ میں محبوب کی دربار میں پیش کر کے آیا ہوں، اور یہ ملت بیضا پر، یہ چمکتے دین پر، یہ روشن دین پر جو ہے قربان ہے۔ اب یہ بات چلی، اتنے میں علامہ اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار۔ عشق و محبت کی بنیاد سیدنا صدیق اکبر نے رکھی ہے۔ عشق میں، محبت میں سب کچھ قربان دینا کا جو وتیرہ چلا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر سے چلا ہے۔ تو لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جسے چشم جہاں میں ہو اعتبار، یعنی گھر میں جو کچھ بھی تھا، جو ضرورت کی چیز تھی وہ سب میں ہر چیز تلاش کی، جو کچھ بھی تھا وہ لے آئے۔ مل کے ملک یمی وہ درہم و دینار و رخت و جنس، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، گھر میں جو کچھ بھی تھا، ہاتھ میں تھا، درہم تھا، دینار تھا، گھر میں جو جنس کا تھا، جو بھی مطلب ہے کہ گھر میں ساز و سامان تھا وہ سب کا سب لے کر کے آ گئے۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، میرے محبوب نے کہا کہ بھئی آل اولاد کی بھی فکر چاہیے، آل اولاد کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اس پہ کمر سم و شتر و خاطر و حمار، ظاہر ہے گھر میں سواری کی بھی ضرورت ہے، خوردنوش کی بھی ضرورت ہے، گھر میں جو اشیاء ضرورت ہوتی ہیں تو بقدر ضرورت تو گھر میں چیزوں کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ اللہ اکبر، فرمایا محبوب اگر آپ ہیں تو آپ ہی کی وجہ سے تو سب کچھ ہمیں ملا ہے، جب آپ ہیں تو پھر کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کی فکر ہو سکتی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کی حاجت ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، جب آپ ہیں تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو صرف چراغ کی ضرورت ہوتی ہے اور بلبل کو پھول کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرمایا صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اب عابد بکار تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں صدیق اکبر کے لیے تو اس کا رسول ہی کافی ہے، ہیں جی۔ تو بزرگوں دوستو، آج بھی صدیق اکبر کے ماننے والے کو یہ چاہیے کہ جب رسول اللہ کے دین کی بات آئے، جب اللہ رسول کی بات آئے تو وہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے پیش ہو۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان نفوس و قدسیہ کے صدقے میں ہماری بلا حساب بخشش فرمائے۔ اللہ جل شانہ بروز محشر ان کا پڑوسی اور ان کی کچہری نصیب فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ان نفوس قدسیہ کے صدقے، اللہ ان کے ترانے آلاپنے کے صدقے، ان کا ذکر خیر کرنے کے صدقے اللہ ہم پر اور آپ پر سب پر خصوصی نوازشات فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔